الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب الصرف کا سبق نمبر 36 پڑھیں گے، جس میں مضاعف کے چند قواعد بیان کیے جائیں گے۔ مضاعف کسے کہتے تھے؟ مضاعف اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ایک جنس کے ہوں، جس کے حروف اصلیہ میں سے دو حروف ایک جنس کے ہوں اسے مضاعف کہتے ہیں۔ اور کیونکہ مضاعف میں دو حروف ایک جنس کے آنے کی وجہ سے ثقل پیدا ہو جاتا ہے، دشواری ہوتی ہے اسے ادا کرنے میں، اس ثقل کو دور کرنے کے لیے چند قواعد بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 36 یعنی 36واں سبق نمبر 36 مضاعف کے قواعد، مضاعف کے چند قواعد بیان کریں گے یہاں پہ۔ کسی کلمے میں ایک جنس کے دو حروف کے اجتماع کے باعث جو ثقل پیدا ہوتا ہے اسے درجہ ذیل قواعد کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ کسی بھی کلمے میں ایک جنس کے دو حروف کے جمع ہونے کے سبب سے دو مرتبہ ایک حرف آنے کی وجہ سے جو ثقل پیدا ہوتا ہے، جو دشواری پیدا ہوتی ہے، اسے جو نیچے اب جو قواعد بیان کیے جائیں گے ان قواعد کے ذریعے سے اس ثقل کو دور کیا جا سکتا ہے۔ قاعدہ نمبر 1، اگر کلمے کی ابتدا میں دو حروف ایک جنس کے آ جائیں تو ان دونوں کا آپس میں ادغام کرنا جائز ہے۔ اگر کلمے کی ابتدا میں، اگر کلمے کی شروع میں دو حروف ایک جنس کے آ جائیں، یعنی ایک ہی حرف دو مرتبہ آ جائے، دو حروف ایک جنس کے آ جائیں تو ان دونوں کا آپس میں ادغام کرنا یہ جائز ہے، صحیح ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، مثال دے رہے ہیں تتارکا سے اتارکا۔ دیکھیں تتارکا میں دو تا ایک ساتھ آ گئے ہیں، ایک جنس کے دو حروف جمع ہو گئے، وہ ہے دو تا، تو دونوں کو ادغام کر دیا گیا اور ابتدا بھی سکون لازم آنے کی وجہ سے شروع میں حمزہ وصلیہ لایا گیا تو تتارکا سے اتارکا ہوا۔ اسی طرح فتتضاربوا سے فتضاربوا، یہاں بھی دیکھیں تتضاربوا میں دو تا جمع ہو گئے، اور کیونکہ دو تا جمع ہو گئے ایک ہی جنس کے دو حروف تھے، اب دونوں کو ادغام کرنا جائز ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ادغام کر دیا گیا تو فتتضاربوا سے فتضاربوا ہوا۔ لیکن یہ جو ادغام کرنا ہے جائز ہے دو شرط کے ساتھ، وہ فرما رہے ہیں لیکن اس ادغام کے جائز ہونے کی دو شرائط ہیں۔ یہ ادغام یعنی جب کلمے کی شروع میں دو حروف ایک جنس کے آ جائیں تو ان کو جو ادغام کرنا جائز ہے دو شرائط کے ساتھ، اگر یہ دو شرط پائی جائیں گی تو پھر ادغام ہوگا، اگر یہ دونوں شرط نہ پائی جائیں یا ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو ادغام جائز نہیں ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ دونوں ہم جنس حروف ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد کے شروع میں نہ ہوں، دونوں ہم جنس حروف ثلاثی مجرد کے شروع میں یا رباعی مجرد کے شروع میں نہ ہوں، ان دونوں کا ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد کے شروع میں نہ ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ اگر ثلاثی مجرد کے شروع میں ہوں یا رباعی مجرد کے شروع میں ہوں تو پھر ادغام کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اگر یہ دونوں ہم جنس حروف مضارع کی ابتدا میں ہوں تو ضروری ہے کہ بعد ادغام حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ ادغام نہیں کیا جائے گا۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں مضارع میں ہوں، یعنی دونوں ہم جنس حروف اگر مضارع میں ہوں تو یہ ضروری ہے، یہ بات لازم ہے، ضروری ہے کہ ادغام کے بعد حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہ پڑے، حمزہ وصلیہ کی حاجت نہ پڑے۔ اگر حمزہ وصلیہ کی حاجت پڑے گی تو پھر ادغام نہیں کریں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے تتضاربوا، یہاں پہ دیکھیں اگر ہم پہلے تا کو دوسرے تا میں ادغام کر دیتے ہیں تو ابتدا بھی سکون کرنا لازم آئے گا اور حمزہ وصلیہ ضروری ہوگی، حمزہ وصلیہ کو لانا ہوگا، اسی وجہ سے تتضاربوا میں پہلے تا کو دوسرے تا میں ادغام نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ادغام کی وجہ سے، ادغام کرنے سے کیا ہوتا ہے، حمزہ وصلیہ کی ضرورت ہوتی ہے، حمزہ وصلیہ کی حاجت ہوتی ہے، اور یہ شرط ہے کہ اگر مضارع میں دونوں ہم جنس حروف آ جائیں کلمے کے شروع میں تو
ان دونوں کے ادغام کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بعد ادغام حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہ ہو، لیکن یہاں پہ ضرورت ہے، اس وجہ سے ادغام نہیں ہوگا۔ دیکھیں ماضی میں اگر یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مضارع میں اگر ہمزہ حروف جمع ہو جائیں تو بعد ادغام حمزہ وصلیہ ضروری نہ ہو، یہ شرط ہے، لیکن ماضی میں یہ شرط نہیں ہے۔ اگر ماضی میں دو حروف ایک جنس کے جمع ہو جائیں اور ان میں اگر ادغام کے بعد حمزہ وصلیہ کی ضرورت پڑے تب بھی جائز ہے، تب بھی ادغام کرنا جائز رہے گا، لیکن اگر مضارع میں بعد ادغام حمزہ وصلیہ کی ضرورت پڑے تو جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم مضارع میں ادغام کرنے کے بعد حمزہ وصلیہ کو لے آتے ہیں تو پھر اس کا مضارع ہونا یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ یہ مضارع ہے یا مضارع نہیں ہے، دشوار ہو جائے گا، یعنی اس کو جاننا، یہ معلوم کرنا کہ یہ مضارع ہے یا مضارع نہیں ہے، یہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اگر ادغام کے بعد حمزہ وصلیہ کی ضرورت ہو تو پھر ادغام نہیں کریں گے۔ قاعدہ نمبر 2، اگر دونوں ہمجنس حروف متحرک ہوں اور ان کا ماقبل حرف بھی متحرک یا مدہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے ادغام کرنا واجب۔ دیکھیں یہاں دو صورتیں ہیں، دونوں حروف پہلے متحرک ہوں، دونوں ہمجنس حروف متحرک ہوں اور ان سے پہلے والا حرف یا تو وہ متحرک ہو یا پھر مدہ زائدہ ہو، دونوں صورت میں متحرک ہو اس صورت میں بھی، مدہ زائدہ ہو اس صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں ان دونوں کو یعنی دونوں میں سے جو پہلے کی حرکت کو حذف کر کے ادغام کرنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا کہ ادغام کریں۔ مثال دیکھیں جیسے ہے مددہ، مددہ میں دیکھیں دو ہمجنس حروف ہیں دال دال اور دونوں متحرک ہیں، دونوں ہمجنس حروف متحرک ہیں، دونوں پہ فتحہ ہے، دونوں متحرک ہیں، اور ان سے پہلے جو حرف ہے میم، ان سے پہلے جو میم ہے یہ بھی متحرک ہے، تو اب پہلے دال کو ساکن کر کے دوسرے دال میں اس کا ادغام کرنا واجب ہوا۔ جب ادغام کریں گے تو مددہ سے مدہ ہوگا۔ اور دوسری مثال ہے جہاں پہ دونوں متحرک حروف سے پہلے حرف متحرک نہیں بلکہ مدہ زائدہ ہے، جیسے ہا ججا۔ دیکھیں ہا ججا میں دو ہمجنس حروف جیم جیم ہیں اور دونوں متحرک ہیں، ان سے پہلے متحرک حرف نہیں ہے بلکہ مدہ زائدہ ہے، وہ ہے الف مدہ۔ دیکھیں ہا ججا، اسی وجہ سے یہاں پہ پہلے جیم کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرنا واجب ہوگا، تو ہا ججا سے حاجہ ہوگا۔ تو الحاصل کیا اس قاعدے کا کہ اگر دو ہمجنس حروف متحرک ہوں اور ان کا ماقبل متحرک حرف ہو یا پھر مدہ زائدہ ہو، دونوں صورت میں پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے ادغام کرنا واجب ہوگا۔ قاعدہ نمبر 3، مذکورہ بالا صورت میں اگر ماقبل حرف ساکن غیر مدہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت کو اس حرف کی طرف نقل کر کے ادغام کریں گے۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ مذکورہ بالا صورت سے مراد کیا ہے کہ دونوں حروف، دونوں ہمجنس حروف متحرک ہوں لیکن ان کا ماقبل جو ہو یہ ساکن غیر مدہ ہو۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے قاعدہ نمبر 2 میں کیا تھا کہ دونوں ہمجنس حروف متحرک ہوں اور ان کا ماقبل حرف یا تو متحرک حرف ہو یا پھر مدہ زائدہ ہو۔ قاعدہ نمبر 3 میں کیا ہے کہ دونوں ہمجنس حروف متحرک تو ہوں لیکن ان کا ماقبل جو ہے ان سے پہلے والا جو حرف ہے وہ متحرک نہ ہو بلکہ ساکن ہو اور مدہ بھی نہ ہو۔ ساکن میں مدہ بھی آ جاتا ہے لیکن مدہ بھی نہ ہو بلکہ غیر مدہ ہو، تو پہلے حرف کی حرکت کو اس حرف کی طرف نقل کر کے ادغام کریں گے، یعنی جو ساکن حرف ہے، جو ساکن حرف ہے اس ساکن حرف کی طرف پہلے حرف کی حرکت کو، ان جو ہمجنس حروف ہیں دو ہمجنس حروف ان دونوں میں سے پہلے حرف کی حرکت کو اس ساکن حرف کی طرف نقل کر کے، جو ان دونوں سے پہلے ہے اس ساکن حرف کی طرف نقل کر کے ادغام کریں گے۔ جیسے مثال دیکھیں یم دودو، یم دودو میں دیکھیں دو ہمجنس حروف دال دال ہیں اور دونوں متحرک بھی ہیں، ان سے پہلے ایک حرف ہے میم جو کہ ساکن ہے اور مدہ زائدہ بھی نہیں ہے، ساکن ہے لیکن مدہ بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا کہ جو پہلا دال ہے اس کی حرکت کو میم کی طرف نقل کر کے ادغام کر دیں گے،
یمددو سے جب ہم نے دال کی حرکت کو میم کی طرف نقل کیا اور ادغام کیا تو یمدو ہوا، یمددو سے یمدو۔ دوسری مثال ہے یفررو سے یفررو، را کی حرکت کو فا کی طرف نقل کر کے ادغام کیا تو کیا ہوا، یفررو سے یفررو۔ تیسری مثال ہے یمسسو سے یمسو، یعنی سین کی حرکت، پہلے سین کی حرکت جب میم کی طرف نقل کر کے ادغام کیے تو یمسسو سے یمسو ہوا۔ یعنی 3 مثال کیوں دیے، یعنی یہ بتلانے کے لیے چاہے وہ دونوں ہمجنس حروف متحرک ہوں، متحرک ہونا بس ضروری ہے، چاہے ان دونوں پر کوئی بھی حرکت ہو، ضمہ ہو یا کسرہ ہو یا فتحہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یعنی دونوں ہمجنس حروف کا بس متحرک ہونا ہی کافی ہے، دونوں ہمجنس حروف متحرک ہوں اور ان کا ماقبل حرف ساکن غیر مدہ ہو، چاہے وہ ان دونوں میں حرکت ضمہ کی ہو یا پھر فتحہ کی ہو یا کسرہ کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسی وجہ سے 3 مثال دیے۔ قاعدہ نمبر 4، اگر 2 ہمجنس یا ہم مخرج حروف جن میں سے پہلا حرف ساکن غیر مدہ ہو تو پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کرنا واجب ہے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں، 2 ہمجنس حروف ہوں یا ہم مخرج، یعنی دونوں حروف ہمجنس ہوں، ہمجنس سے مراد ایک ہی حرف 2 مرتبہ آ جائے، یہ سمجھ لیں آپ آسانی کے لیے، اور ہم مخرج حروف یعنی 2 ایسے حروف جن کا مخرج ایک ہے، 2 ایسے حروف جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، تو ایسے 2 ہم مخرج یا ہمجنس حروف جن میں سے پہلا حرف ساکن غیر مدہ ہو، ساکن ہو اور مدہ بھی نہ ہو، یعنی غیر مدہ ہو، تو پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کرنا واجب ہے، تو ان دونوں میں سے پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسی مثال دیکھیں مدن، مدن میں دیکھیں کیا ہے، 2 ہمجنس حروف ہیں دال دال، اور دونوں میں سے پہلا حرف، دونوں میں سے ان دونوں ہمجنس حروف میں سے پہلا حرف دال جو ہے، پہلا دال یہ ساکن ہے اور غیر مدہ ہے، ساکن غیر مدہ ہے، تو اب پہلے دال کا دوسرے دال میں ادغام کرنا واجب ہوگا، مدن سے جب ہم ادغام کریں گے تو کیا ہوگا، مدن۔ دوسری مثال ہے اس کی جہاں پہ 2 ہم مخرج حروف جمع ہوں اور ان میں سے پہلا حرف ساکن ہو تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ادغام کرنا واجب ہے، جیسے ادتعا سے اتعا، دیکھیں یہاں پہ ادتعا، یہ دال اور تا دونوں ہم مخرج حروف ہیں، دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، تو دال کا تا میں ادغام کرنا واجب ہے کیونکہ یہاں پہ پہلا حرف جو کہ دال ہے وہ ساکن غیر مدہ ہے۔ تو قاعدہ نمبر 4 کا حاصل کیا کہ ایسے 2 ہمجنس یا ہم مخرج حروف جن میں سے پہلا حرف ساکن ہو، یعنی 2 ہمجنس حروف ہوں یا 2 ہم مخرج حروف ہوں، ان میں سے پہلا حرف اگر ساکن ہے تو اس ساکن حرف کو دوسرے میں ادغام کرنا واجب ہے۔ قاعدہ نمبر 5، 2 ہمجنس حروف ایک کلمے میں اکٹھے ہوں، ان میں سے پہلا حرف متحرک اور دوسرا سکون عارضی کی وجہ سے ساکن ہو، سکون عارضی کی وجہ سے یعنی امر کی وجہ سے یا حرف جازم کی وجہ سے ساکن ہو، تو اسے 3 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ 2 ہمجنس حروف میں سے پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا حرف جو ہے یہ کسی عارضی وجہ سے، کسی عارض کی وجہ سے ساکن ہوا ہو، حقیقتاً وہ ساکن نہ ہو بلکہ عارضی سکون اس پر ہو، تو اب اس کو 3 طریقے سے پڑھنا جائز ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں لم یفرا، لم یفرتی، لم یفرر، اس مثال میں دیکھیں جو لم ہے، لم کی وجہ سے جو دوسرا حرف ہے یہ ساکن ہوا ہے، اصل میں یہ کیا تھا، لم یفریرو تھا، اصل میں یہ یفریرو تھا، جب لم داخل ہوا حرف جازم تو حرف جازم کی وجہ سے را ساکن ہوا، یعنی را کا ساکن ہونا یہ ایک عارض کی وجہ سے ہے، وہ ہے حرف جازم کا داخل ہونا، اور دونوں ہمجنس حروف میں سے پہلا حرف یہ متحرک بھی ہے، پہلا را جو ہے یہ متحرک ہے اور دوسرا جو ہے یہ سکون عارضی کے سبب ساکن ہے۔ اب اسے 3 طریقے سے پڑھنا جائز ہوا، لم یفرا، لم یفری، لم یفرر، اور اگر پہلے حرف کا ماقبل مضموم ہو تو ضمہ دینا بھی جائز ہے، یعنی پہلے حرف کا ماقبل اگر مضموم ہو، اگر اس پہ ضمہ ہو تو
ضمہ دے کر کے بھی، یعنی آخری حرف کو ضمہ دے کر کے بھی پڑھنا جائز ہے، یعنی 4 صورتیں جائز ہو جائیں گی. جیسے لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد، یہ 4 صورتیں جائز ہو جائیں گی. لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد. کیونکہ یہاں پہ جو دونوں ہمزیز حروف ہیں ان میں سے جو پہلے حرف کا ماقبل ہے میم، اس پہ ضمہ ہے. اس پہ ضمہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، آخر کو ضمہ دینا جائز ہے، درست ہے. اور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر پہلے حرف کا ماقبل مضموم ہو تو ضمہ دینا بھی جائز ہے، یعنی اسے 4 طریقے سے پڑھنا جائز ہے. لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد. قاعدہ نمبر 6، مصدر کے علاوہ ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہو اس کے پہلے عین کلمے کو یا سے بدلنا واجب ہے. کیا قاعدہ ہے کہ مصدر کے علاوہ چاہے کوئی بھی اسم ہو، اگر وہ فعال کے وزن پر ہے تو فعال میں 2 عین ہیں کیونکہ مشدد ہے، مشدد میں 2 حرف ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو پہلا حرف ہے، پہلا عین کلمہ ہے، اسے یا سے بدلنا واجب ہو جائے گا. اگر مصدر میں ہے تو اس میں واجب نہیں ہوگا. مصدر کے علاوہ میں اگر فعال کا وزن آ جائے تو ان میں سے پہلا عین کلمہ جو ہے اسے یا سے بدلنا واجب ہوگا. جیسے دیکھیں دینارن، دینارن یہ مصدر بھی نہیں ہے اور فعال کے وزن پر ہے، اسی وجہ سے دینارن میں جو پہلا عین کلمہ ہے نون، اس کو یا سے بدل دیں گے. جب یا سے بدلیں گے تو کیا ہوگا، دینارن. تو اس قاعدے کا حاصل کیا ہے کہ مصدر کے علاوہ جس کسی بھی اسم کے جو کوئی بھی اسم فعال کے وزن پر آ جائے، مصدر کے علاوہ کوئی بھی اسم اگر فعال کے وزن پر آ جائے تو اس کے پہلے عین کلمے کو، فعال میں 2 عین ہیں تو ان میں سے جو پہلا عین کلمہ ہے اس کو یا سے بدلنا واجب ہے. اب ادغام کے واجب ہونے کے لیے چند شرائط بیان کر رہے ہیں، یعنی ادغام کرنا کب واجب ہوگا، یہ شرائط بیان کر رہے ہیں. تقریباً 10 شرائط ہیں. اگر یہ شرائط پالی جائیں تو ادغام کرنا واجب ہوگا، ورنہ ادغام واجب نہیں ہوگا، کبھی جائز ہوگا، کبھی ممنوع ہوگا. اگر یہ شرائط مکمل طور پر پالی جائیں تو پھر ادغام واجب ہو جائے گا. 2 حروف میں ادغام کے لیے درجہ ذیل شرائط کا پایا جانا لازم ہے. اگر ان میں سے ایک بھی شرط مفقود ہو تو ادغام واجب نہ ہوگا، بلکہ جائز ہوگا، کبھی کبھی ممنوع ہوگا، بلکہ جائز یا ممنوع ہوگا. وہ شرائط کیا ہیں، شرائط بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، ان دونوں حروف میں سے پہلا حرف مدغم فی نہ ہو، یعنی دونوں ہمجنس حروف میں سے پہلا حرف مدغم فی نہ ہو. مدغم فی اس سے کہتے ہیں جس میں پہلے ادغام کیا گیا ہو، یعنی دونوں ہمجنس حروف میں سے پہلا حرف ایسا نہ ہو جس میں پہلے سے ادغام کیا گیا ہو. جیسے مثال دیکھیں، مثال دی ہے حببا. حببا میں دیکھیں جو پہلا با ہے یہ مدغم فی ہے، اس میں ادغام کیا گیا ہے، تو اب پھر اسے دوسرے میں ادغام کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے، کیونکہ یہ پہلے سے مدغم ہے پھر اسے لے کے دوسرے میں ادغام کریں، یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ممنوع ہے. وہی پہلی شرط کیا ہوئی کہ دونوں حروف میں سے پہلا حرف مدغم فی نہ ہو. دوسری شرط ہے ان میں سے کوئی حرف الحاق کے لیے زائد نہ ہو. دونوں ہمجنس حروف میں سے کوئی حرف بھی الحاق کے لیے زائد نہ ہو. اگر الحاق کے لیے زائد ہوگا تو پھر ادغام کرنا ممنوع ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم الحاق کے لیے زائد کیے ہوئے حرف کو ادغام کر دیں، اگر الحاق کے لیے زائد کیے ہوئے حرف کو یا پھر اس حرف میں ادغام کر دیں تو پھر ہمیں یہ معلوم کرنا دشوار ہو جائے گا کہ یہ ملحق ہے، اس کا ملحق ہونا دشوار ہو جائے گا. ہم کیسے جانیں گے کہ یہ ملحق ہے یا ملحق نہیں ہے؟ اسی وجہ سے یہاں پہ ادغام کرنا ممنوع ہے، واجب نہیں ہے. یعنی ان دونوں حروف میں سے، دونوں ہمجنس حروف میں سے اگر کوئی ایک حرف الحاق کے لیے زائد ہو تو پھر ادغام واجب نہیں ہوگا. شرط نمبر 3، ان میں سے کوئی حرف تعلیل کا تقاضا نہ کرتا ہو. دونوں ہمجنس حروف میں سے کوئی حرف تعلیل کا تقاضا نہ کرتا ہو. اگر کوئی حرف تعلیل کا تقاضا کرتا ہو تو پھر ادغام واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ادغام اور تعلیل میں تعلیل مقدم ہوتا ہے، پہلے تعلیل کی جاتی ہے پھر اس کے بعد ادغام کا درجہ ہے.
تو اگر وہ تعلیل کا تقاضا کرتا ہے تو تعلیل مقدم ہوگا، اس وجہ سے ادغام واجب نہیں ہوگا۔ جیسے مثال دیے ہیں قوی وا، قوی وا میں کیا ہے، دو واو جمع ہوئے ہیں، قوی وا۔ دیکھیں پہلا واو جو ہے یہ متحرک ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے، اور قاعدہ ہے کہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہاں پہ یہ تعلیل کا تقاضا کر رہا ہے، ان میں سے ایک حرف جو ہے تعلیل کا تقاضا کر رہا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ادغام واجب نہیں ہوگا۔ شرط نمبر 4، چوتھی شرط، ادغام کے واجب ہونے کے لیے چوتھی شرط کیا ہے کہ دونوں حروف یا نہ ہوں۔ ادغام کے واجب ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں حروف یا نہ ہوں، جیسے حیا، ورنہ ادغام جائز ہوگا، یعنی اگر دونوں حروف یا ہوں تو ادغام واجب نہیں ہوگا بلکہ ادغام جائز ہوگا۔ شرط نمبر 5، دونوں متحرک حروف دو کلمے میں نہ ہوں، یعنی دونوں متحرک حروف اگر دو الگ الگ کلمے میں ہوں، پہلا حرف الگ کلمے میں دوسرا حرف الگ کلمے میں، تو پھر ادغام واجب نہیں ہوگا، ادغام جائز ہوگا۔ مثال دیکھیں مکنا نی، دیکھیں یہاں پہ مکنا میں جو پہلا نون ہے یہ ایک الگ کلمے میں ہے، اور نی میں جو نون ہے یہ الگ کلمے میں ہے، تو دونوں نون الگ الگ کلمے میں ہیں، اسی وجہ سے یہاں پہ دونوں نون کو آپس میں ملانا، دونوں نون کا ادغام کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ پانچویں شرط کیا ہے کہ دونوں متحرک حروف دو کلمے میں نہ ہوں، بلکہ ادغام کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں متحرک حروف ایک ہی کلمے میں ہوں۔ شرط نمبر 6، ادغام کے واجب ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے شرط نمبر 6 کیا ہے، دونوں میں سے اول حرف باب افتعال کی تا نہ ہو، دونوں متحرک حروف میں سے پہلا حرف باب افتعال کی تا نہ ہو۔ جیسے مثال دیکھیں اقتتلا، اقتتلا میں دو ہمجنس حروف ہیں تا تا، اقتتلا دو تا ہیں، اور دونوں میں سے جو پہلا حرف ہے یہ باب افتعال کی تا ہے، دونوں میں سے پہلا حرف باب افتعال کی تا ہے، اسی وجہ سے پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ادغام کرنا جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا، جائز ہوگا لیکن واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ باب افتعال کا تا ہے، باب افتعال کی تا، تو اسے دوسرے میں ادغام کریں گے تو تھوڑا دشوار ہوگا کہ باب افتعال سے ہے کس سے ہے، تھوڑا پہچاننا دشوار ہو جائے گا، اس لیے یہاں پہ ادغام کرنا واجب نہیں ہوگا، ہاں جائز ہوگا۔ بہت قلیل اس طرح ہوتا ہے کہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ باب افتعال کی تا کو اس کے دوسرے تا میں ادغام کیا جاتا ہے، یعنی چھٹی شرط جو ہے کہ دونوں حروف میں سے پہلا حرف باب افتعال کی تا نہ ہو، اس شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے بہت ہی کم ادغام کیا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ دونوں میں سے پہلا حرف باب افتعال کی تا ہوتی ہے وہاں بہت ہی کم ادغام کیا جاتا ہے، یعنی ادغام کرنا جائز تو ہے، واجب نہیں ہے۔ ہم جو شرائط پڑھ رہے ہیں یہ ادغام کے واجب ہونے کے شرائط پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 7، دونوں حروف باب افعلال کی واو نہ ہوں، دونوں ہمجنس حروف باب افعلال کی واو نہ ہوں، جیسے مثال دیکھیں ارعوا، یہاں پہ دونوں حروف جو ہیں آخر میں جو دو واو ہیں یہ باب افعلال کی واو ہیں، اسی وجہ سے یہاں پہ ادغام واجب نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ ادغام ممنوع ہے، کیونکہ یہاں پہ جب دونوں باب افعلال کی واو ہوں گے تو اس میں تعلیل کا تقاضا ہوگا، یہ تعلیل کا تقاضا کریں گی، اور ادغام اور تعلیل میں سے تعلیل مقدم ہوتا ہے، جب تعلیل ہوگا تعلیل کریں گے تو تعلیل کے بعد وہ ارعوا نہیں رہے گا بلکہ ارعوا ہو جائے گا، یعنی آخری جو واو ہے اسے یا سے بدلیں گے پہلے، پھر یا سے بدلنے کے بعد پھر اسے الف سے بدلیں گے تو ارعوا ہو جائے گا۔ اب دو ہمجنس حروف جمع نہیں ہوں گے، جب جمع نہیں ہوں گے تو پھر ادغام بھی نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 8، شرط نمبر 8، دونوں حروف میں سے دوسرے کی حرکت عارضی نہ ہو، دونوں ہمجنس حروف میں سے دوسرے کی حرکت عارضی نہ ہو، یعنی دوسرا جو حرف ہو وہ متحرک ہو اور اس پر حرکت لازمی ہو، کسی عارض کی وجہ سے اس پر حرکت نہ آئی ہو بلکہ اس پہ حرکت اصلی ہو، اس پہ حرکت لازمی ہو۔ جیسے مثال دیکھیں، مثال ہے اردد القومہ، اردد القومہ میں دو دال ہیں، یہ دونوں ہمجنس حروف ہیں، اور دونوں میں سے جو دوسرا حرف ہے دال اس پہ جو کسرہ ہے یہ عارضی ہے،
یعنی یہاں پہ وصل کلام کے لیے ملانے کے لیے، ملا کر پڑھنے کے لیے دال کو کسرہ دیا گیا ہے. یعنی یہاں پہ جو کسرہ ہے یہ عارضی کسرہ ہے، اس پہ حرکت لازمی نہیں ہے، عارضی ہے. اسی وجہ سے پہلے دال کا دوسرے دال میں ادغام کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے. شرط نمبر 9، دونوں حروف اس میں متحرک العین کے کسی وزن پر نہ ہو. اس میں متحرک العین کے جو اوزان ہیں اس کے کسی وزن پر دونوں حروف نہ ہوں. جیسے مثال دیکھیں، سببن، علل، ضرر، سرور. یہ جو یہاں پہ سببن میں 2 با ہیں، علل میں 2 عین ہیں، ضرر میں 2 را ہیں، اس طرح سرور میں بھی 2 را ہیں. ان تمام میں 2 ہمزن حروف تو پائے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس میں متحرک العین کے وزن پر ہیں، اسی وجہ سے اس میں ادغام نہیں ہوگا، ادغام واجب نہیں ہوگا، بلکہ ممنوع ہوگا یہاں پہ ادغام کرنا. آخری شرط، 10ویں شرط، آخری شرط، یعنی ادغام کے واجب ہونے کے لیے جو شرائط تھیں، 10 شرائط، ان میں سے سب سے آخری شرط یہ ہے کہ ادغام کی وجہ سے کسی دوسرے قیاسی وزن سے التباس نہ ہو. ادغام کرنے کے سبب ایسا نہ ہو کہ یہ وزن کسی دوسرے قیاسی وزن سے ملتبس ہو جائے، اس سے التباس لازم آئے. جیسے مثال دیکھیں، مثال دیے ہیں قولا. قولا میں ادغام کرنا واجب نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے، کیونکہ اگر ہم قولا میں 2 واو جو ہیں انہیں ادغام کر دیتے ہیں، ادغام کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قولا ہو جائے گا. جب قولا ہوگا تو یہ باب تفعیل سے التباس ہوگا. قولا اگر ہم ادغام کرنے کے بعد کر لیں تو اس کا باب تفعیل سے التباس ہوگا، کیونکہ باب تفعیل سے قولا آتا ہے، مجہول کا صیغہ. قبلا، قبلا، اس طرح قولا، قولا، مجہول کا صیغہ قولا آتا ہے، تو باب تفعیل سے التباس لازم آئے گا. اسی وجہ سے یہاں پہ ادغام کرنا واجب نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے. 10ویں شرط کیا ہے؟ کہ ادغام کی وجہ سے کسی دوسرے قیاسی وزن سے التباس نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں. اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا.